تو یہ جو جتنے فتنے ہیں نا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا ہم لوگوں کی محدود رسائی تھی. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا سنتے تھے؟ بھائی یہاں کسی دیوبندی عالم کی تقریر سن لی، وہاں کسی بریلوی عالم کا کوئی کسی مسجد میں بیان سن لیا، کسی اہل حدیث سے ملاقات ہو گئی. یہی تھا نا ہمارے لوگوں کے، یہی مسائل تھے. یار وہ فلاں عالم نے تو بیان میں یہ کہا تھا، میں اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فلاں میرا دوست ہے وہ یہ کہہ رہا تھا. بس اس سے آگے کچھ تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بھائی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. کتابیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ اور آج کا جو نوجوان ہے وہ تو قادیانی کو بھی سن رہا ہے، وہ تو ملحد کو بھی سن رہا ہے، وہ تو خدا کے منکر کو بھی سن رہا ہے، وہ صحابہ کے منکر کو بھی سن رہا ہے، وہ سارے سلف صالحین کو جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی سن رہا ہے. ان کے دلائل بھی اس کے دماغ پہ بار بار جا کے اٹیک کر رہے ہیں. ہر طرح کی چیز وار کر رہی ہے اس پہ، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے. وہ کہاں کھڑا ہے؟ پھر جب وہ ساری چیزیں سنتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ بھی دین کی بات کر رہا ہے، یہ بھی دین کی بات کر رہا ہے، یہ بھی دین کی بات کر رہا ہے، مجھے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں. تو گویا معیار کیا ہوا؟ میری سمجھ. معیار کیا ہوا؟ میری سمجھ. آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ کسی مسئلے میں کسی پہ اعتراض کرتے ہیں نا، دنیا کا جو آسان ترین کام ہے وہ ہے اعتراض کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض جہالت پہ مبنی ہوتا ہے. اعتراض کس پہ مبنی ہوتا ہے؟ یعنی آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ اسپیکر میں بیان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بغیر اسپیکر کے بیان کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے، ایک اعتراض ہے. اب یہ اعتراض کون کرے گا؟ جس کو پتہ نہیں کہ بیان کرنے والے کے مسائل کیا ہیں. اب مجھے پتا ہے نا کہ اگر میں بغیر اسپیکر کے بیان کروں گا میرا گلا بیٹھ جائے گا، میرے گلے میں درد ہو جائے گا، کل مجھے میڈیسن لینی پڑے گی، 3-4 دن تک میں سبق پڑھانے کے قابل نہیں ہوں. اگر میں نے کہیں بیان کرنا ہو تو میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا، چیخنا پڑے گا مجھے. لیکن جس نے نہ کبھی بیان کیا، نہ کبھی اس نے مائک استعمال کیا، نہ کبھی اس نے پبلک سپیکنگ کی، نہ کبھی اس کو پالا پڑا، اس کی نظر میں تو یہ فضول کام ہے. تو اعتراض کی بنیاد جہالت ہوتی ہے اور جواب کی بنیاد علم ہوتی ہے. اعتراض جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جواب علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. اس لیے اعتراض جاہل کرتا ہے، جواب عالم دیتا ہے. اعتراض کون کرتا ہے؟ جاہل. جواب کون دیتا ہے؟ عالم. ایک بہت بڑا مسئلہ جو شیطان مزین کر کے ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم اعتراض کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ اعتراض. اور اعتراض کر کے سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں جس کے سامنے ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے بڑا عالم ہوں، یہ گمراہ ہے، میرا اعتراض کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. وہ نہیں جانتا لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں اپنے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے علم. ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ڈبل جہالت ہے. مثال کے طور پر مجھے نماز کا مسئلہ نہیں معلوم، مثال کے طور پر، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے. یہ بھی جہالت ہے کہ مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے، میں جاہل ہوں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں سیکھوں گا. ایک وہ جاہل ہوتا ہے، مثال کے طور پر مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے اور دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں نماز کے مسائل کا ماہر ہوں. یہ ڈبل جہالت، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. ڈبل جہالت کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ. ایسے آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسا آدمی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج سوشل میڈیا نے جو ہماری نفسیات بنائی ہیں وہ یہ بنائی ہے کہ اعتراض کرنے والا یہ سمجھ کر اعتراض کرتا ہے کہ یہ سامنے جاہل بیٹھا ہے، میں کیا ہوں؟
عالم ہو، اس کو کچھ نہیں پتا، یہ گمراہ ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو قرآن حدیث کا نہیں پتا، اس نے لوگوں کو بابوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس نے فلاں امام کے پیچھے لگایا ہوا ہے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، یہ کچھ نہیں سمجھتا. اب جب وہ اعتراض اس نفسیات کو لے کے کر رہا ہے تو جب آپ اس کو جواب دیں گے اس کو جواب سمجھ میں آئے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا جواب؟ بھائی آپ گلاس میں پانی بھر رہے ہیں تو گلاس میں پانی کب بھریں گے؟ جب گلاس خالی ہوگا. اگر گلاس پہلے سے بھرا ہوا ہے آپ پانی ڈالیں فائدہ ہے اس کا کچھ؟ تو آپ کہیں کہ میں پانی ڈال رہا ہوں، پانی تو نہیں اس میں بھر رہا. وہ ایک ویڈیو کسی نے بنائی تھی نا کہ ایک آدمی دو چرسی بیٹھے ہوئے، ایک کو خارش ہو رہی ہے، وہ اپنے بجائے دوسرے کو خارش کر رہا ہے. دو بیٹھے ہوئے ساتھ، اپنے بجائے دوسرے کی ٹانگ کھجا رہا ہے. تو یہ والا کہہ رہا ہے یار میں اپنے آپ کو کھجا رہا ہوں لیکن کھجلی ہو نہیں رہی. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کھجا رہا پھر بھی کھجلی ہو رہی ہے. تو یہ اس کو کھجلی اس کو ہو رہی ہے، کھجا اس کو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو بھائی جب آپ اس کو کھجا رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو یہ جب اعتراض کیا جاتا ہے دین کے کسی کام پر، اس کا اس طریقے سے شیطان مزین کر کے انسان کے دماغ میں اس چیز کو بٹھاتا ہے کہ پھر وہ اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی بات سنوں. تو آپ بھرے ہوئے پانی کے گلاس میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں، نہیں بھرے گا. آپ کہیں گے میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں بھر رہا. وہ نہیں بھرے گا. اس میں پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا، پہلے گند نکالنا پڑے گا اس سے. تو یہ جو سوشل میڈیا کی نفسیات ہمارے ذہنوں پر، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ حاوی ہوتی جا رہی، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دیکھیں ہمارے والدین نے اس دین کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس میں ہمارے والدین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ہمیں پابند کیا نماز پڑھو، جا کے بھائی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، روزہ رکھو، چلے میں چلے جاؤ، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، جا کے بیٹا یہ صدقہ دے دو. یہ ہمارے والدین نے ہمیں پریکٹس کروائی ہے. وہ بری و ذمہ ہو گئے. خدا نخواستہ اگر ہماری اولاد کی طرف ہم یہ دین منتقل نہ کر سکے یا یہ دین ان سے ہونے کے بعد چھن گیا تو اس کا ہم سے سوال ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا نَحْلًا أَفْضَلَ مِن تَرْبِيَةٍ حَسَنَةٍ، کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دیا. اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ اچھی تربیت ہے. تو اس چیز کی کوشش کریں. جو میری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہماری جو نفسیات بن چکی ہیں وہ یہ بنی ہیں کہ ہم گناہ کے کام کو نیکی اور نیکی کے کام کو گناہ سمجھنے لگیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھنے لگیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ. اور یہ مختلف طریقوں سے ہمارے دماغ پہ یہ وار ہو رہے ہیں. پھر اگر ہم یہ بھی کہیں کہ یہ سب کچھ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، ہم اپنے اختیار سے، تو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کریں ان چیزوں کو اور حقیقت میں ایک دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب شیطان پڑھیں تو شیطان پڑھتے ہوئے یہ تصور دماغ میں لائیں من الجنۃ والناس. کیا تصور لائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان من الجنۃ، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو. یا اللہ میں سب سے پناہ مانگتا ہوں. تو جب آپ سب سے پناہ مانگیں گے کم از کم آپ کے دماغ میں یہ بات تو بیٹھ جائے گی کہ کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. پھر کون سے انسان شیطان ہوتے ہیں؟ قرآن نے جو صفات ذکر کی، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، لوگوں کے سامنے گناہوں کے کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. یہ سارے کام شیطان کرتا ہے. تو اگر یہ جن کر رہا ہو وہ بھی شیطان ہوگا، اگر یہ انسان کر رہا ہو وہ بھی شیطان. تو ہم صرف دعا مانگنے پہ اکتفا نہ کریں، اپنے آپ کو ایسے انسانوں سے بھی دور کریں جو شیطانوں والی حرکتیں کرتے ہیں.
جو لوگوں کے دین کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں.